السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ، اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 212 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حق کو قبول کرنے، حق پر قائم رہنے اور دلائل کے آنے کے بعد بھی ان کا انکار کرنے سے منع کرنے کے بعد، حق کو قبول کرنے، ان کو اختیار کرنے کی دعوت دینے، اس کی تاکید کرنے کے بعد، اور حق کا انکار کرنے سے منع کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے انسانیت کی گمراہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہاں پر رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے دنیا کی زندگی میں مست ہو جانا، اس کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لینا، اس کی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ کافر سوچتا ہے تو دنیا، قدم بڑھاتا ہے تو دنیا، ہاتھ چلاتا ہے تو دنیا، زبان چلاتا ہے تو دنیا، کچھ بھی کرتا ہے تو دنیا، اس کے سامنے دنیا کے علاوہ کچھ نہیں۔ دنیا کی کامیابی کو وہ اصل کامیابی سمجھتا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہم کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اس لیے کافر کا جو مطمئن نظر صرف اور صرف دنیا، ان کا ٹارگٹ دنیا، ہدف دنیا، اور اس چیز کو ہم معاشرے اور سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کافر دن رات دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دنیا کے آگے اس کی سوچ ہی نہیں ہے، دنیا کے آگے اس کا کوئی پلان ہی نہیں ہے، دنیا کے آگے کے لیے اس کے پاس کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو ایک دم مزین پیش کر دیا گیا، نہایت خوبصورت بنا کر کے پیش کیا گیا، بنگلے، گاڑی، محلات، کوٹھیاں، مال، دولت، پراپرٹی، جائیداد، بچے، بیویاں، کیا عیش و عشرت کی زندگی، یہی سب کچھ سوچتے ہیں۔
تو ان کا آخری جو ٹارگیٹ ہے وہ دنیا ہے. تو اہل ایمان کو تو ایسا نہیں رہنا چاہیے. اہل ایمان کا ٹارگیٹ تو آخرت ہے. کافر اور مومن کے بیچ میں بہت بڑا فرق ہے. یہ کافروں کا کام ہے کہ دنیا میں مست رہیں، نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ اللہ رسول کا کوئی خیال، نہ قرآن حدیث کی کوئی فکر، بس بے لگام ہو کر کے دنیا میں زندگی گزارنا. تو یہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے، اور یہ لوگ اس میں اتنے مست ہو جاتے ہیں، اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. اہل ایمان چونکہ ویسے ایمان لانے والے ہوتے بھی ہیں کمزور اور غریب، عام طور سے زیادہ تر جنت میں زیادہ جانے والے کمزور و غریب ہی ہیں. جہنم میں زیادہ جانے والے شرکس اور متکبر اور جابر لوگ ہی ہیں. تو ایمان لانے والے ویسے بھی دنیوی اعتبار سے عام طور سے کمزور اور غریب ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے، ایمان والوں کا ٹارگٹ دنیا نہیں ہے. ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری آخرت کی کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہدف نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے. تو ان کا ٹارگٹ ہدف بھی دنیا نہیں ہے، اس لیے ان کے یہاں مال اور دولت کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے اللہ رسول کو چھوڑ کر کے. تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بولتے کہتے ہیں دیکھو یہی اللہ والے ہیں. اللہ کے پاس سب خزانے ہیں اور سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور یہ اللہ پر ایمان لانے والے، اور دیکھو کھانے کو پیسہ نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں. یہ اللہ والے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کافر لوگ ایمان والوں کا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان اور تقوی والے ہیں نا، آخرت میں ان سے بہت اعلیٰ ہوں گے. مذاق اڑا لو جتنا اڑا لو. مذاق تو تم نے اللہ کے نبیوں کا اڑایا ہے، مذاق تو تم نے اللہ کے رسولوں کا اڑایا ہے، اور سب تو سب اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی تو تم نے حد کر دی. تو جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو. قیامت کے دن تم اسفل السافلین ہوگے، جہنم کے گڑھوں میں جل اور جھلس رہے ہوگے، چیخ اور چلا رہے ہوگے، اور اہل ایمان تم سے اونچے بلند درجات پر جنت میں ہوں گے. اور کیا خوشی کی زندگی، اتنی خوشی، اتنی خوشی، اتنے حشاش اور بشاش. اور ہمیشہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس کی توفیق دی. آج اللہ کی نعمت جنت ملی ہوئی ہے. مست رہیں گے، نہ ٹینشن ہے، نہ غم ہے، نہ تکلیف ہے، نہ پریشانی ہے، نہ سزا ہے، نہ عذاب ہے، نہ عقاب ہے. اللہ کی رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، نعمت ہی نعمت، خوشی ہی خوشی. تو اہل ایمان کافروں کے اونچے درجے میں ان سے بہت بلند رہیں گے. ہاں، دنیا میں جو لوگ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ دنیا میں اہل ایمان سے مذاق اڑا لیں. اور جیسا کہ شروع سے آج تک سلسلہ چلا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن کامیاب یہی ایمان والے ہوں گے. یہی کمزور، یہی غریب، یہی مسکین، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ان کو ہی کامیابی ملنے والی ہے. اور اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بے حساب روزی دیتا ہے، بہت سارے کافروں کو بے حساب روزی دیتا ہے، بہت سارے ایمان والوں کو بھی دیتا ہے.
اور آخرت میں تو بے حساب روزی صرف ایمان والوں کو۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ رب العزت کی جنت ایمان والوں کے لیے ہوں۔ تو اللہ کی مرضی ہے دنیا میں جس کو وسعت کے ساتھ روزی دے، جس کو چاہے تنگی کے ساتھ رکھے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی تقدیر ہے۔ یہ کوئی کسی کے صالح ہونے کا معیار نہیں ہے، جیسا کہ بعض کافروں کا شبہ ہو جاتا ہے کہ اچھے ہیں اس لیے اللہ ہم کو دولت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت فاسق کو بھی دیتا ہے، نیک کو بھی دیتا ہے، فاجر کو بھی دیتا ہے، لیکن ایمان اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے۔ ایمان سب کو نہیں دیتا، ایمان اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، اچھے لوگوں کو دیتا ہے، نیک لوگوں کو دیتا ہے۔ دولت تو سب کو دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت کے دن بے حساب روزی دے گا۔ وہ روزی کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ آرام کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ خوشی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کے ذریعے سے بھی اس بات سے ہوشیار کیا ہے کہ دیکھو دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، دنیا دھوکے کا ایک سامان ہے، اس لیے دنیا کی محبت میں پاگل نہ ہو جاؤ۔ مال کماؤ تو اللہ کا خوف، مال خرچ کرو تو اللہ کا خوف، مال جمع کرو تو اللہ کا خوف، ہمیشہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرے۔ هذا ما عندي والله تعالى عالم، والحمد لله رب العالمين، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔